بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج اور اسی کی ضرورت مند ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سے بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں پر دعا کرنا واجب قرار دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے سوال پر خوش ہوتا ہے اور عاجزی سے دعا کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے اور انہیں اپنے قریب بھی کر لیتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس چیز کو محسوس کیا تھا، چنانچہ وہ کسی بھی چیز کو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کو حقیر نہیں سمجھتے تھے اور نہ اپنا دست سوال ہی کسی مخلوق کے سامنے پھیلاتے تھے۔ ایسا صرف اس لیے تھا کہ ان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط تھا، وہ اللہ کے قریب تھے اور اللہ ان کے قریب تھا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ ان سے کہہ دیں کہ میں ان کے قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا کا بڑا اونچا مقام ہے۔ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے محترم چیز دعا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دعا سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے، اور اگر قبولیت کے اسباب موجود ہوں اور قبول نہ ہونے کے اسباب نہ ہوں تو مسلمان کی دعا بلا شبہ قبول ہو جاتی ہے۔ اب یہ بھی میں آپ سے ذکر کروں گی کہ وہ کون سے اسباب ایسے ہیں جس کی وجہ سے دعا کے قبول ہونے یا نہ ہونے میں انسان کو شک ہوتا ہے۔ دعا کرنے والے کو ان تین چیزوں میں سے ایک چیز ضرور حاصل ہو جاتی ہے، جن کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان ایسی دعا کرتا ہے جس میں کسی گناہ کے کام یا قطع رحمی کا مطالبہ نہیں ہوتا، تو اس دعا کے بدلے اللہ تعالیٰ تین چیزوں میں سے اسے کوئی ایک چیز ضرور عطا فرماتا ہے۔ یا تو جلدی اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، یا اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیتا ہے، یا اس دعا کے بدلے اس جیسی کوئی مصیبت ٹال دیتا ہے۔ جب یہ بات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سنی تو انہوں نے عرض کیا کہ ہم تو پھر کثرت سے دعا کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دینے والا ہے۔ دعا کی قبولیت کے کچھ ظاہری اسباب ہوتے ہیں اور کچھ باطنی اسباب ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ظاہری اسباب دیکھیں کہ دعا سے پہلے انسان جب کوئی نیک عمل کرتا ہے، جیسے صدقہ، وضو، نماز، استقبال قبلہ، ہاتھ اٹھانا، تو اللہ تعالیٰ کی شایان شان اس کی حمد و ثنا، جس قسم کی دعا کی جا رہی ہے اس کے مناسب اسماء حسنہ وغیرہ کا وسیلہ لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو نواز دیتا ہے۔ جب وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، اس کی رحمت کا واسطہ دیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو نواز دیتا ہے۔ ظاہری اسباب میں یہ بھی ضروری بات ہے کہ دعا کی ابتدا میں، درمیان اور آخر میں اللہ کے رسول پر درود بھیجے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ اسی طرح ان بہترین اوقات کو دعا کے لیے غنیمت سمجھے، جن اوقات کے بارے میں دلائل بھی موجود ہیں کہ جن اوقات میں دعا قبول ہوتی ہے یا قبولیت کی امید بہت زیادہ رہتی ہے، اور ایسے بہت سے اوقات ہیں۔ رات کا آخری تہائی حصہ بھی ہوتا ہے جب اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ اذان و اقامت کے درمیان کا وقفہ بھی ہوتا ہے۔ وضو کے بعد سجدے کی حالت میں، نماز میں سلام پھیرنے سے قبل اور نمازوں کے بعد، ختم قرآن کے وقت، سفر کے دوران، مظلوم کی دعا، پریشان حال کی دعا، والد کی دعا اپنے بیٹے کے لیے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی پیٹھ پیچھے دعا، اور جنگ میں دشمن سے مٹ بھیڑ کے وقت دعا۔ جمعے کے دن، خاص طور پہ جمعہ المبارک کے آخری حصے میں، دن کے آخری حصے میں، رمضان المبارک میں افطار اور سحر کے وقت، شب قدر اور عرفہ کے دن، مسجد نبوی، خانہ کعبہ اور مسجد، کسی بھی مسجد میں، مقام ابراہیم کے پاس، صفا اور مروہ پر، ایام حج میں، عرفات، مزدلفہ،
مینا اور زمزم کا پانی پیتے وقت، یہ ظاہری اسباب ہیں جہاں پر دعا قبول ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح کچھ باطنی اسباب بھی ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ چلیں دیکھتے ہیں۔ جیسے دعا سے قبل سچی توبہ کر لے انسان تو بھی چانس بڑھ جاتا ہے کہ اللہ رب العزت دعا قبول فرمائے گا۔ کھانے پینے، پہننے اور رہن سہن میں پاک کمائی کا استعمال اگر ہوتا ہے تو بھی دعا قبول ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، یعنی حلال کمائی ہو، اللہ رب العزت کی اطاعت کرتا ہو انسان، پیارے آقا علیہ السلام کی اطاعت کرتا ہو، حرام سے پرہیز کرتا ہو اور بے حیائی سے بچنے کی کوشش کرتا ہو اور بچے بھی، دعا کے دوران پوری دل جمعی کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ، اللہ رب العزت سے اس امید کے ساتھ کہ اللہ رب العزت دعا سن رہا ہے، عاجزی ظاہر کرتے ہوئے جب دعا مانگتا ہے، اپنے تمام معاملات کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو اللہ رب العزت اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یہ دعا کے باطنی اسباب ہیں۔ یہ تو تھے دعا کی قبولیت کے ظاہری اور باطنی اسباب۔ اب دیکھتے ہیں کہ دعا کی قبولیت میں مانع امور کون سے ہیں، مطلب وہ ایسے کون سے کام ہیں جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہم اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں، دن رات مانگتے ہیں، لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ بعض اوقات انسان دعا تو کرتا ہے لیکن یا تو قبول ہی نہیں ہوتی دعا یا پھر تاخیر ہو جاتی ہے، تو اس کے بھی بہت سے اسباب ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ رب العزت کے ساتھ غیر اللہ سے بھی دعا کرتا ہے انسان، یا مسلمان کا اپنے آپ پر بد دعا کرنا یا کسی اور کے بارے میں ناحق بد دعا کرنا، گناہ یا قطع رحمی کی دعا کرنا، ایسی دعاؤں کو اللہ قبول نہیں کرتا۔ دعا کو اللہ رب العزت کی مشیت پر معلق کرنا، مثال کے طور پہ یہ کہنا کہ اے اللہ اگر تیری مرضی ہو تو مجھے معاف کر دے، ایسے نہیں، بلکہ اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر معافی مانگیں، استغفار کریں، روئیں، زاروں کی طرح روئیں کہ الہی تو ہی معاف فرمانے والی ذات ہے، تو ہمیں معاف فرما۔ قبولیت دعا میں جلدی کرنا، یعنی یہ کہنا کہ اگر ابھی دعا کی ہے تو فوراً قبول ہو جائے۔ ایسی صورتحال میں بعض اوقات انسان دعا سے اکتا جاتا ہے اور تھک کر دعا کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ دل دعا سے غافل ہو جائے تو بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آداب الہی کو ملحوظ خاطر نہ رکھنا۔ آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک ایسے شخص کو دیکھا جو دعا تو کر رہا تھا، جبکہ اس نے دعا سے قبل حضور علیہ السلام پر درود بھی نہیں بھیجا اور جلدی جلدی دعا کر لی، یعنی اس نے جلد بازی سے کام لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بلایا یا پھر کسی اور سے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں کوئی شخص نماز کے آخر میں دعا کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے ابتدا کرے، پھر نبی علیہ السلام پر درود بھیجے، پھر جو دعا کرنا چاہے وہ کرے۔ اللہ رب العزت نے ایک اور جگہ پر قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا یحب المعتدین، تم لوگ اپنے رب کو پکارو گڑ گڑا کر بھی اور چپ کے بھی، واقعی اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ جس وقت ہم دعا کریں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ یہ آیت دعا کے بارے میں نازل ہوئی۔ اب طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ جس وقت ہم دعا کریں تو سب سے پہلے انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کے حمد و ثنا کرے، نبی کریم علیہ السلام پر درود و سلام پڑھے، توبہ اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرے، دعا شروع کرے پھر، اور اس بات پر خواہش مند رہے کہ انہی دعاؤں کا انتخاب کرے جو اللہ رب العزت کو پسند ہیں، جو جائز ہیں، ناجائز دعا نہ کرے، اور پھر آخر پر آقا علیہ السلام پر درود پاک پڑھیں تو اللہ رب العزت آپ کی دعائیں قبول فرمائے گا۔ امید ہے آپ کو آج کی بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگر ہم اپنی دعاؤں میں ان باتوں کا خاص خیال رکھیں تو اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔